وارفانا لاکا ذکرک، جہندے ذکر کو خدا ودھاوے وہ وددا ویسی، گھٹا کوئی نہیں سکتا۔ جہاں ذکر خدا ہوگا ہمیشہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کا علم کا وارث غوث پاک جیلانی ہے، معین الدین چشتی ہے، شاہ سلیمان توسوی ہے، حضرت خواجہ فرید ہے، غلام حسن سیواگی ہے، غلام حسن سیواگی رحمۃ اللہ علیہ۔ اشارہ کرتا گیا، کلمے کا ورد شروع ہو گیا۔ اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گہنا، اے پڑھدا پڑھے دا حسن نمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، پیارے محبوب کے ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ ماہ مقدس رمضان المبارک شریف اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، اس کا دوسرا عشرہ بخشش والا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ دوزخ سے چھٹکارے والا ہے۔ تو فیوز و برکات سے یہ بھرا ہوا پاک مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن پاک کو ماہ رمضان شریف کے پاک مہینہ میں نازل کیا۔ اے اللہ، اس لا ریب کتاب کو تو نے کس ہستی پر نازل فرمایا؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا نزل علی محمد، میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اے اللہ، یہ پاک کتاب کس رات نازل ہوئی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے اللہ، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضلیت رکھتی ہے۔ اس کی عبادت کا ثواب، اس رات کو جاگنے کا ثواب، قیام کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ، اس قرآن پاک کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا مقام لوح محفوظ ہے۔ اے اللہ، کتب سماوی
پر ہمارا ایمان ہے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، یہ سب تیری کتابیں ہیں، لیکن ان میں یہود و نصارہ نے رد و بدل کر دیا، لیکن یہ قرآن تیری واحد آخری ایسی کتاب ہے جس میں ایک حرف زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ دنیا کے جریدے، اخبار، خبریں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک معصوم بچے کو بھی قرآن یاد ہے، ایک نابینا کو بھی قرآن یاد ہے، ایک عالم کو بھی قرآن یاد ہے، ایک حافظ کو بھی قرآن یاد ہے، ایک عالمہ کو، حافظہ کو، عورت کو، بیوی کو بھی قرآن یاد ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کیا مقام ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اے محبوب فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، مطلق بے حد ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ تیرے انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے انبیاء ہیں، میرے پاک رسول ہیں، یہ رسول ہیں، میرے پیارے رسول ہیں، یہ انبیاء کی جماعت ہے، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ من کلم اللہ، حضرت یعنی موسیٰ کلیم کو اللہ سے شرف کلام نصیب ہوا، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو رفعت عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، لا مکانوں پر بلا لیا، اس لیے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ۔ شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر خازن بصری پڑھایا کرتے تھے، اور میرے محترم استاد مفتی اعظم مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ و جاوید ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ایک دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں سلام نہ پڑھو، میلاد نہ پڑھو، پھر آپ سرائکی میں مجھے کہتے ہیں وہ نہیں محمودیہ نہیں، وہ نہیں، اے مچھر بابا ہوندے مچھر، جر والے تتی ہوا گھل دیے مچھر لبدا نہیں، یہ تو پاگل ہی محمودیہ۔ اور ان کے الفاظ ہیں، تو نے نہیں پڑھا قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، قرآن میں نہیں تھا بابو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، جہندے ذکر کو خدا ودھاوے او وددا ویسی، گھٹا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے چھپر خواجگان میں کہتر نات خان شاہ جمال سے آتا تھا، اس کا پہلا نام کینجھر تھا، وہ شاہ جمال سے آتا اور شیخ الاسلام جھوم اٹھتے، مجمع ہوتا تو وہ پھر پڑھتا آدم کنو آدم کنو ہی دم تئی، آدم کنو ہی دم تئی، اے دشمن پیا زور لے دے، پر مولا اپنے یار دے، رتبے ویدا ودھے دے۔ قریشی صاحب موجود ہیں،
اے چھپر خاج گان تلے ایک کلام پڑھیا میں دا سچ آتا بیٹھا یا کہنا آدم کنو ہی دم تئی آدم کنو ہی دم تئی اے دشمن پیا زور لے دے پر مولا اپنے یار دے رتبے ودا ودھیں دے آدم کنو ہی دم تئی۔ تو اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، میرا ذکر اکبر ہے اے محبوبہ، وارفانا لا کا ذکرک، جہاں ذکر خدا ہوگا ذکر خدا کے بعد عبدالعباد ہمیشہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اب میرا ایک سوال ہے، ایک شخص کی بڑی داڑھی مبارک ہو اور دوسرے کی بھی بڑی داڑھی مبارک ہو اور وہ بھی کھڑا ہو کر کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دونوں کی بڑی داڑھی مبارک ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان کون ہے اور سکھ کون ہے، لیکن جس کے چہرے پر سنت رسول یہ داڑھی مبارک ہوگی اور اس کی زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا جو صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے اے نرا پیرا سکھ ہے، اور جو کلمے میں اس کے محبوب کے نام کو شامل کر رہا ہے یہ مسلمان ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں قاری صاحب موجود ہے، آپ بھی تو قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اے اللہ اس قرآن کا کیا مقام ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اے اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، اے اللہ تیری عظمت کیا ہے؟ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، میری صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرے محبوب کا مقام تیرے بعد ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ انبیاء کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے رسول ہیں، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو مجھے کہنے دیجئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ اے اللہ ہم ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ ہم تاریخوں میں نہیں الجھتے، اے اللہ ہم ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اے اللہ ہم تیرے پیارے محبوب کی اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، شگفتہ گلشن زہرا کا، ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، یا اللہ تیرے محبوب کے ازواج مطہرات کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اللہ ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنی ذاتی طاقت سے تمہارے شہ رگ کے قریب ہوں، النبی
اولا بالمومنین من انفسہم، میرا پیارا نبی مومن کی جان سے بھی قریب تر ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر کعبۃ اللہ جاتے ہو حاضری کا ثواب ہے، روضہ رسول پر جاتے ہو حاضری کا ثواب ہے، باحوالہ قرآن وہ شہ رگ کے قریب ہے، محبوب مومن کی جان سے قریب ہے۔ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو ہے، یزید کو کیا پتہ، فرید سے پوچھئے، خواجہ فرید فرماتے ہیں نہیں کال بے شک حال ہے، پل پل اساد نال ہے، نازک مزاج تے نازنی، ہاضا جنون العاشقین، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی پاک گھر والیاں، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، خیال کرنا یہ یہود و نصارہ کی بنی ہوئی تاریخوں میں مت الجھنا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ تاریخ کو میں مانتا ہوں، منبر رسول کی قسم، میرے سر پر 30 پارے رکھ دے، جمعہ ہے روزہ کی حالت میں بیٹھا ہوں، میں خدا اور رسول کو گواہ کر کے، قرآن کو گواہ کر کے کہتا ہوں صرف 2 تاریخیں سچی ہیں۔ ایک تاریخ اسلام آدم سے لے کر ختم وقت تک، ہادی مہدی امام مہدی تک، جسے دی میسج کنورٹ کیا گیا، اس تاریخ کو میں مانتا ہوں۔ قرآن سچا، آدم سے لے کر ہادی مہدی امام تک تاریخ اسلام سچی۔ جس کو انگلش میں دی میسج میں کنورٹ کیا گیا، اور آج سے 500 سال پہلے مدینہ کے عظیم مفسر علامہ ابن کثیر نے ایک عربی کی کتاب اس نے لکھ دی جو میرے مطالعہ سے گزری ہے، میرے نظروں سے گزری ہے، جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، ابتدا سے انتہا تک یہ زمین لپٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ البدایہ والنہایہ، ابتدا سے انتہا۔ جناب آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر دی گئی، اب وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت داؤد پیغمبر جن پر اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا داوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جو نبیوں کے علم کا منکر ہو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ صاحب علم حضرات بیٹھے ہو، دیکھو حضور کی حدیث چمک رہی ہے، العلماء وارثات الانبیاء، علماء نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ اور جو بدبخت یہ کہے کہ نبیوں کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو بڑا جاہل ہے۔ جو نبی کا علم نہیں مانتا وہ نبی کے علم کا وارث کیسے بن رہا ہے؟ نبی کا علم کا وارث غوث پاک جیلانی ہے، نبی کے علم کا وارث سید معین الدین چشتی ہے، نبی کے علم کا وارث شاہ سلیمان توسوی ہے، نبی کے علم کا وارث حضرت خواجہ فرید ہے، نبی کے علم کا وارث پیر غلام حسن سیواگی ہے، جو اس مسجد میں حضور شاہ جمالی کے ساتھ آتے، شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساری رات علمی گفتگو ہوتی۔ یہ علم نبی کے وارث ہیں حضرت غلام حسن سیواگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک مرید کافی عمر کے تھے، اس وقت میں اس عمر میں تھا، ایک مسجد میں امامت کرتا تھا۔ وہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں ول ول یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اے بزرگ آپ کس کی بیعت ہو؟ مجھے کہتے ہیں میں اس غلام حسن سیواگی کی بیعت ہوں جس نے اشاروں سے ہندوں کو کلمہ پڑھایا، انگریز حکومت میں گرفتار کیا گیا، عدالت میں لے کر گئے، اور فرنگی جج پوچھتا ہے بابا جی تو جادو سے کلمہ پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ منکروں کی پرانی عادت ہے، میرے پاک نبی کو بھی جادوگر کہا جاتے تھے، ہدایت اللہ دیتا ہے، نہیں میں کسی پر جادو نہیں کرتا،
اے جاجا اسے میں نے کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، اسے میں نے کہا ہے، اسے میں نے کہا ہے، اسے میں نے کہا ہے، اسے میں نے کہا ہے۔ اشارہ کرتا گیا، کلمے کا ورد شروع ہو گیا۔ اور اپنے واز میں وہ کیا کہتے تھے؟ اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گہنا، اے کلمہ نبی دا اے عمرہ دا گہنا، پڑھدا پڑھے دا حسن نمانا، اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گہنا۔ یہ دولت ادھر ہی رہے گی، اصل نعمت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ قبر حشر میں کلمہ کام آئے گا۔ اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گہنا، اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گہنا، اے پڑھدا پڑھے دا حسن نمانا۔ ایک مسجد میں وہ بیٹھے ہیں، اس بزرگ نے بتایا کہ ایک شخص آ گیا، حضرت صاحب نبی سونے کو علم غیب تھا، انہوں نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، میرا پہلا انعام تیرے اوپر ہے کہ میں نے تجھے قرآن دیا، دوسرا انعام یہ ہے حکمت عطا کی، تیسرا انعام یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ تمام علوم پڑھا دیے جو پہلے ذاتی طور پر آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے جس کے سامنے خدا بھی نہیں چھپا۔ اور لا مکانوں پر آپ فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل، میں نے عز و جل رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کون چیز تھی جو محبوب سے چھپاتا؟ پیر سواگی سمجھاتے رہے، پھر سرائکی میں کہتے ہیں ترکڑی نہ گھت، وہ پڑھاون والا ہے، محبوب علم پڑھن والا ہے، اندے پڑھاون تو صدقے، محبوب دے علم تو صدقے۔ ترکڑی نہ گھت۔ پھر وہ شخص کہتا ہے مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، پھر پیر سواگی جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اوے بھڑوا، اے ٹکر ساگ نال کھا دی، گچل کھڑ کے ڈیڈھی وچ مکئی کہ تھئی اے اللہ اللہ کرن والا پیر ٹر نہ وجے۔ اوے ساگ نال ٹکر کھا دی، گچل ڈیڈھی وچ کھڑ کے مکئی، اے ڈٹڑے دا علم ہے، سونے نبی دا علم کیا ہو سی۔ اور اس پر قرآن کی آیت اور حدیث سے دلیل پیش کر دوں تاکہ آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہو۔ قرآن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تاکل، تو ایک کھانے والا، گرامر، تاکلون تم دو کھانے والے، تاکلون 70,000 کا مجمع ہے عیسیٰ نبی کی امت میں، تاکلون سب امتوں کو فرما رہے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم، اور نبی نابا آ سے مشتق ہے جو خبریں دیتا ہے، خدا دے علم تو صدقے، نبی دے پڑھن تے نسن تو صدقے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تمہارے گھر میں جو ذخیرہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، میں ہر چیز بتا سکتا ہوں۔ یہ ہے قرآن۔ اب حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الا والہ نذیر من امتی، کوئی سابقہ بنی اسرائیل کا پیغمبر نہیں گزرا جس کی مثال میری امت نہ ہو، یعنی ولی کی شکل میں۔ معجزے کا تسلسل ولی کی کرامت ہے، کیونکہ میرے نبی پر نبوت ختم ہوئی، کرامت قیامت تک چلے گی۔
تو آپ نے فرمایا ما من نبی الا والہ نذیر من امتی، کوئی سابقہ پیغمبر نہیں گزرا جس کی مثال میری امت میں نہ ہو۔ وہاں عیسیٰ نبی ہو کر فرما رہے ہیں وما انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، قرآن میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کھاتے پیتے کیا ہو، تمہارے گھروں کا اثاثہ بتا سکتا ہوں۔ یہاں حضور کی امت کا ولی پیر غلام حسن سیواگی وہ فرما رہا ہے بڑوا ٹکر ساگ نال کھا دی گچل کھڑ کے ڈیڑھی وچ مکئی، اے جٹڑے دا علم ہے، امام الانبیاء دا علم کیا ہو سی۔ آؤ میں سنی ہوں، میں نبی کی اہل بیت کے امام کے ہر امام کے در کا کتا بن جاؤں میرے لیے سعادت ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار آپ موجود تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار کے پاس عیسائی آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اے امام آپ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ ان کے گرجا اور کلیسا میں چلے گئے، ایک بہت بڑا قالین بچھا ہوا تھا، بہت بڑا قالین، اور اس کے اوپر شیر کی تصویر تھی۔ اس کے اوپر کیا تھا؟ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب وہ جو عیسائی راہب ہے وہ سرکار امام جعفر صادق کے لاقتے جگر حضرت امام موسیٰ کاظم سے مناظرہ کر رہا ہے، کہتا ہے اے امام موسیٰ کاظم، تو کہتا ہے کہ میں علی کا لال ہوں، میں پاک محمد کی آل ہوں، لیکن ہم نے تیرے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن تیرے نبی نے فرمایا، تیرے نانا رسول نے فرمایا ما من نبی الا والہ نذیر من امتی، کوئی سابقہ پیغمبر نہیں گزرا جس کی مثال میری امت میں ولی کی شکل میں نہ ہو۔ حدیث سچی ہے؟ امام نے فرمایا سچی ہے۔ اچھا سنو، تمہارا قرآن کہتا ہے یا امام موسیٰ کاظم تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے، من الطین کہایت الطیر انی اخلق من الطین کہایت الطیر فانفخ، میں پھونک مارتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، جب وہ مٹی کے پرندے بناتے تو پھونک مارتے، اب تمہارا قرآن کہتا ہے طیرا باذن اللہ، وہ پرندے بن کر اللہ کے حکم سے اڑ جاتے۔ نبی کا معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا۔ تو اب آپ اس قالین پر کھڑے ہوئے ہو، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہاں میں تمہارے گرجا گھر کے قالین پر کھڑا ہوا ہوں، اس پر شیر بنا ہوا ہے؟ ہاں شیر بنا ہوا ہے۔ اچھا یہ قالین کپاس سے بنا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ کپاس سے بنا ہوا ہے۔ کپاس مٹی سے اگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مٹی سے اگتی ہے۔ چلو جب مٹی سے اگتی ہے، ہمارے عیسیٰ نبی نے مٹی اس کو اٹھا کر پرندے بنا دیے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور یہ کپاس مٹی سے ہے، تو پھر تو اس شیر کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے، ہم تیرے نانا کو نبی مان لیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم جلال میں آئے، اس شیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کم باذن اللہ، وہ شیر دھاڑے مارتا نکلا، عیسائی یہودی بھاگنے لگے، وہ قالین میں ضم ہو گیا تصویر کی صورت میں، ہزاروں امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ آخری دو باتیں محبت و الفت کی سنا دوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ
ذرا جلدی آنا، میں قرآن سے اپنا پورا عقیدہ بیان کروں گا، میں قرآن سے بتاؤں گا قرآن میں توحید ہے۔ 30 پارے میرے سر پر رکھ، قرآن میں توحید ہے، قرآن میں رسالت ہے، قرآن میں نبوت ہے، قرآن میں ختم نبوت ہے، قرآن میں اہل بیت ہے، قرآن میں حرم مصطفیٰ ہے، قرآن میں ازواج رسول ہے، قرآن میں اصحاب رسول ہے، قرآن میں اولیاء اللہ ہے، وابتغوا الی الوسیلہ یہ قرآن میں ہے، یہ نکاح قرآن میں ہے، یہ حج قرآن میں ہے، زکوٰۃ قرآن میں ہے، نماز قرآن میں ہے، والدین قرآن میں ہے، بڑوں کی عزت قرآن میں ہے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے فرمایا کیوں بھاگتے ہیں گمراہ مولوی کے پیچھے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میں نے ہر تر خشک چیز قرآن میں رکھ دی ہے۔ صلاۃ و سلام قرآن میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خدا کے لیے میں انصاف کی بھیک طلب کرتا ہوں، آپ کے قدموں کی خاک ہوں، سن لو کہ قرآن میں آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو روزے رکھو۔ اس کا معنی مجھے کرنے دو گے کہ آپ نماز یہاں پڑھ لو، تراویح یہاں پڑھ لو، ایماندارو روزے مدینے جا کر رکھنا، یہ معنی کھرا نہیں ہے۔ آپ کہو گے منبر رسول پر عالم ہو کر بزرگ ہو کر جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے کسی علاقے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بے عین ہی پڑھ قرآن، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ قرآن میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحب ایمان لوگو میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ کس آیت کا معنی ہے کہ درود یہاں پڑھو سلام وہاں جا کر پڑھو؟ جس نے یہ عقیدہ دیا سب سے پہلے کانسیپٹ دیا، درود یہاں سلام وہاں، تراویح یہاں روزہ وہاں۔ ایسا جو کانسیپٹ دے گا وہ جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بستی میں بیٹھا ہے، لاہور میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، مکہ میں بیٹھا ہے، مدینہ میں بیٹھا ہے، آمنو ہے تو روزے رکھ، علاقہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومن ہے جہاں درود پڑھ وہاں سلام پڑھ، جہاں سلام پڑھ وہاں درود پڑھ۔ شیخ الاسلام نے فرمایا درود سارے پڑھتے ہیں، اللہ نے سلام کا حکم دیا، کل بھی محمد زندہ تھے، آج بھی محمد زندہ ہے۔ آج کے درس میں آخری آیت قرآنی عقیدہ، آخری آیت آج کے درس میں، جیسے لسی بنائی جاتی ہے نا تو آخر میں مکھن نکلتا ہے، وہ خلاصہ سن لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذائقۃ الموت ہر کوئی چکھتا ہے۔ اب مسجد کے لیے کچھ فنڈ ہوگا، مہربانی کر مسجد کی بھرپور خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھرپور آپ خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ کہہ دو انشاءاللہ، دل کھول کر مسجد شریف کی خدمت کریں۔ اب آج کے اس درس قرآن و حدیث میں آخری آیت اور اس کی تفسیر تشریح قرآن سے، داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ نے کائنات کو دوام فنا کے لیے نہیں بنایا بھائی، دوام بقا کے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ کائنات دوام فنا کے لیے ہوتی پھر جنت نہ ہوتی، پھر دوزخ نہ ہوتی، پھر ایک مظلوم جس کا کوئی مال غصب کرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں کمزور ہوں، مظلوم ہوں،
آج تو مجھے نہ دے، کل یوم معاشر میں تیرے گریبان کو پکڑوں گا۔ سچ ہے نا؟ معلوم ہوا یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، آگے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہاں مرنے کی پابندی، علامہ اقبال کہتے ہیں وہاں جینے کی پابندی۔ کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پئیاں۔ ذائقۃ الموت چکھا، لیکن انبیاء پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، جب میرا براق موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں موجود تھے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ نے استقبال کیا، بتاؤ میں انصاف کی بھیک طلب کرتا ہوں۔ فقیر سلیمانی علماء پر یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہے کہ موسیٰ کلیم ایک تھے یا تین؟ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اقصی میں مقتدی ہیں، ساتویں آسمان پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، آقا رعایت کروائیے۔ موسیٰ کلیم قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، اقصی میں مقتدی بنے ہوئے، ساتویں آسمان پر سفارش کرتے ہوئے، یہ موسیٰ کلیم میرے محبوب کا مقتدی ہو کر تین جئی کو رنگ لا سکدے، کملی والا ہر جاتے جلوے دکھا سکدے۔ اس لیے اللہ نے خالق اور مخلوق میں فرق کو متمیز کرنے کے لیے موت کو پیدا کیا، لیکن موت کے بعد پاک زندگی ہے۔ دیکھو قاری، حافظ، عالم، میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں قرآن پاک 14واں پارہ سورۃ نحل، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صحیح پڑھا ہے قرآن؟ یہ پاک زندگی سے زندہ ہے، یہ ذائقۃ الموت چکھتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہے بھائی، موت کے بعد موت نہیں۔ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ہے ذائقۃ الموت کے بعد نبی، ولی، شہید، یہ مومن زندہ ہے۔ آج کا آخری جملہ اس آیت کے ضمن میں ایک حاجی فرماتے ہیں، حضرت محدث علی پوری، جنہوں نے 120 سال عمر پائی، پاکستان بنانے میں حضرت جماعت علی شاہ محمد علی جناح کے رائٹ ہینڈ تھے، 60 حج کیے، 2 رکعت میں ختم کیا کرتے تھے 60 حج۔ بار بار وہ کہتے ہیں مجھے سرکار مدینہ کا دیدار ہوتا، اور جب میرے کپڑے اولڈ ہو گئے، پرانے ہو گئے، تو میں نے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں سید زادہ ہوں۔ سیالکوٹ کے علی پور کے علاقے میں پہنچے، ہمارے بزرگوں نے آپ کے اور اللہ اور رسول کے حکم سے لوگوں کو، ہندوں کو کلمہ پڑھایا۔ آقا میں آیا ہوا ہوں، میرے یہ کپڑے نہیں ہیں، یہ پرانے ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آیا، شاہ صاحب مجھے سرکار مدینہ کا دیدار ہوا، یہ آپ کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میں نے وہاں زیارت کی ہے، ان کی مسجد بھی دیکھی ہے جو مچھلی کے کانٹے پر ہے۔ سمندر سے ان کے مرید مچھلی لائے تھے، اس کا کانٹا ہے اسی طرح دیکھ رہے ہو، اور اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور شاہ صاحب جماعت علی شاہ صاحب کے مزار کو میں نے چوما، فاتحہ خوانی کی، مدینہ کی خوشبو تھی۔ پیر جماعت علی شاہ کا اگلا واقعہ اگلے جمعے ایمان افروز سنوں گا، لیکن آج
آخری واقعہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کجاوے کستے تھے، اونٹوں پر آتے تھے، حج کرتے تھے، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ ایک شخص بڑا پرہیزگار متقی ایک اونٹنی کجاوا پر اپنی امی کو حج کے لیے لایا۔ اب حج ہو گیا، الوداعی سلام کے لیے روضہ رسول پر پہنچے تو صلاۃ و سلام پڑھا، اور اس کی بوڑھی امی نے بھی سلام پڑھا، اور اس کی بوڑھی امی کہتی ہے بیٹے میں تو اب بہت تھک گئی ہوں، اب اس دھرتی کے آداب بھی ہیں، تو بیٹے اب اونٹنی کا، اونٹ کا، کجاوے کا انتظام کر لو، مجھے لے جاؤ، میں تھک چکی ہوں۔ تو پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے ہاں امی میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ جب اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کرایہ بھی نہیں تھا، تو وہ رونے لگا۔ نبی پاک پر سلام پڑھتا ہے، صحابہ پر سلام پڑھتا ہے، حسن حسین پر سلام پڑھتا ہے، مولا علی پر سلام پڑھتا ہے، پھر روتے ہوئے میدان احد کی طرف رخ کرتا ہے، السلام علیکہ یا سید الشہداء یا ام رسول اللہ یا امیر حمزہ انا مظلوم، اتنے لفظ کہتا ہے۔ پھر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں وہ شخص اٹھا، جہاں حاجوں کے قافلے اونٹوں پر بیٹھ رہے تھے، اونٹوں پر، وہ وہاں پہنچا، جیب میں کوئی چیز نہیں ہے، دیکھتا ہے ایک کڑیال جوان، نورانی چہرہ، عربی لباس، عربی امامہ، سب عربیوں سے منفرد، بنی ہاشم کے جوانوں کی طرح خوبصورت ڈورے والی آنکھیں، اور وہ معزز بزرگ کھڑا ہے، اور ایک بدو کو عربی میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ میرے پاک نبی کے مہمان ہیں، اس کی بوڑھی والدہ بھی ہے، میں اس کا کرایہ دے رہا ہوں، سب سے اچھی سواری منتخب کی، یہ کرایہ لے لو، یہ خیال کرنا ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور پھر اس نوجوان کو بھی پیسے دیے، کھاتے پیتے جانا، امی کی خدمت کرنا۔ وہ خوش ہو گیا، اور بدو اس جوان کو کہتا ہے یا شیخ جیسے آپ فرماتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، عزت سے پہنچا دوں گا۔ اب اس کی جیب میں بھی پیسے ہیں، اس کا کرایہ بھی پے ہو گیا۔ کہتا ہے جب میں مسجد نبوی مواجہ شریف کے سامنے پہنچا، روضہ اطہر پر پہنچا، صلاۃ و سلام کیا تو غیبی ندا آئی، پتہ ہے کہ جس نے تیرا کرایہ ادا کیا یہ شہید نبی کا چاچا امیر حمزہ تھا۔